ایک مخلوق کے لیے مناسب وجود بھی دیا ہے اور اس وجود کے مطابق جو اس کا کام ہے، جو اس کا وظیفہ ہے، جو اس کا فرض ہے، اس کی صلاحیت بھی اس میں رکھ دی ہے، اور پھر اس طریقے پر ڈال بھی دیا ہے، اور اس طرح ہر ایک چیز اپنی اپنی فرائض پوری کر رہی ہے اور اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ شاد کی مکھی کا ایک خاص وجود ہے اور اس کے اندر ایک خاص ترتیب ہے، نظم ہے، سسٹم ہے، اور اس کو ایک شوق دلایا گیا، اور شوق کے مطابق وہ جاتی ہے، شہد جمع کرتی ہے، بالآخر ایک چھتر تیار کرتی ہے، اور جب چھتر تیار ہو جاتی ہے تو سب تو نہیں کھاتی، باقی انسان کو واپس کرتا ہے، اور جو خود کھانا چاہتی ہے خود کھاتی ہے۔ تمہارے گھر کے اندر بھینس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہے تاکہ میرے بندوں کو دودھ دے، اس کے مطابق اس کو ڈول چمڑا وجود دیا ہے، اسی کے مطابق اس کو خوراک پیدا کیا ہے، اسی کے مطابق اس کو جب وہ بچہ لاتا ہے تو اتنا دودھ اس میں ہوتا ہے، کچھ بچے کو ملتا ہے اور کچھ تم کو ملتا ہے۔ یہ آپ پوری کائنات میں دیکھیں، ایک ترتیب چل رہی ہے، لیکن اس کائنات میں باقی چیزیں تو فطرت کے مطابق چلتی ہے، اسی لیے اس میں کوئی آپ خرابی نہیں دیکھ رہے۔ ہر طرح من فطور، آسمان میں دیکھو، زمین میں دیکھو، چاند میں دیکھو، سورج کو دیکھو، تمام چیزوں میں آپ نظر ڈال دیں، آپ کو کوئی اس میں بگاڑ نظر نہیں آئے گا۔ ثم جلبس فائدہ کرتین ينقلب إليك خاسئا حسیر۔ بار بار دیکھیں تو آپ کی آنکھیں آپ کو وہ تک جائیں گی، وہ پک جائیں گی، اور وہ مشکل میں پڑ جائے گی، نقصان میں پڑ جائے گی، لیکن اس میں خرابی نہیں پڑے گی۔ اس آسمان و زمین میں کائنات میں کوئی خرابی آپ کو نظر نہیں آئے گی، حالانکہ پیدا انسان کے لیے ہے ساری چیزیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے تو اس کی حقائق اس کو نظر نہیں آتی، حقائق اسے چھپ جاتی ہے، اور چپ اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا پر فدا ہوتی ہے۔ یہ انسان هل يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اندھا نہیں دیکھتا اور جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ گڑے کو دیکھتا ہے، وہ کنڈے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں ہم یہ جو لالچ کرتے ہیں، یہ ہمارا اندھا پن ہے۔ جس طرح دوسری چیزوں کے لیے روزی مقرر ہے، کام مقرر ہے، ترتیب مقرر ہے، اور اس کے مطابق اس کو مل رہا ہے، اس طرح انسان بھی یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے، لیکن اس کے لیے بھی ترتیب ہے کہ اس ترتیب پر وہ چلے گا تو دنیا میں بگاڑ نہیں ہوگا۔
یہ دنیا میں جو آپ کو یہ فساد نظر آتا ہے یہ خود انسان کی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ بگاڑ خود پیدا کرتا ہے. اس کی بگاڑ کا ذمہ دار بھی ہے اور اصلاح کا کرانا اس کا فرض ہے کہ ہو جائے. اور جب دنیا بگڑ جاتی ہے، انسان بگڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی قوت کو یہ آسمانی آفت کو مسلط فرماتا ہے، اس بگاڑ کو ختم کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے علاقوں میں بگاڑ آیا اور پھر بگاڑ، آپ دیکھتے ہیں یہاں قریب میں مجیب الرحمان تھے، ترقی تھا وغیرہ وغیرہ، جو اس کے پیچھے چل پڑے تھے اور خرابیاں مچاتے تھے، بالآخر ان سب کا صفایا ہو گیا. چلتا رہا آپس میں، پھر اشرف غنی آیا، دوسرے آئے، اب پتہ نہیں یار کیا ہوگا آگے. لیکن یہ چاندنی ہے، دنیا کی ہے، یہ سب چاندتی رہتی ہے اور اچھوں کو چھانٹتی ہے اور بروں کو پھینک دیتی ہے. انسان اگر اپنی زندگی پر خیال فکر کریں تو بہت اچھا انسان بن سکتا ہے. یہ کہ آخر میں کیوں آیا دنیا میں، کیوں پیدا کیا گیا، مجھے میرے لیے پوری دنیا پوری کائنات کو کیوں مسخر کر دیا گیا، آخر مجھ میں کیا کمال ہے، میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. آخر یہ دنیا میں ایک میں ہی ہوں جو پوری دنیا میرے لیے چل رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے. اگر ان ساری چیزوں پر یہ سوچے گا تو اس پر مجبور ہوگا کہ اس کائنات کا رب نے میرے لیے سب کچھ بنایا ہے اور وہ ایک ہی ہے، اس کا ارادہ بھی وہ ایک ہی ارادہ ہے، دنیا میں چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ آسمان میں کسی کا اور ارادہ چلتا، زمین میں کسی اور کا ارادہ چلتا، تو آسمان والی چیزیں انسان زمین والی چیزوں کو ہمیشہ کیوں فائدہ پہنچاتی. یہ سورج کو زمین سے کیا فائدہ ہے، یہ صبح نکلتا ہے تکا اور مغرب کو غروب ہو جاتا ہے، پھر دوسری جگہ چلتا رہتا ہے، پورا سال گردش میں رہتا ہے. اس کو کیا فائدہ ہے، اس آسمان کو؟ بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو کیوں چل رہا ہے؟ کس نے مجبور کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسی نے مجبور کیا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت ہے. یہ پانی وغیرہ آپ دیکھیں، اب سمندروں کو کیا ضرورت ہے ہماری، چل رہی ہے، اس میں مچھلیوں کو پال رہی ہے، ہیروں کو پال رہی ہے، جہاز کو بڑے بڑے جہاز آتے ہیں جاتے ہیں اس پر پشت پر. آخر یہ نظام میں انسان صرف اپنے پیٹ کے لیے پیدا ہوا کہ صرف پیٹ کو دیکھ، پورے نظام کو نہیں دیکھتا. یہ کہ آخر یہ نظام جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے اور پھر ہمارے لیے میرے لیے چل رہا ہے. میں کیوں پیدا ہوا، مجھ سے کیا مقصد ہے، کیا میں اس طرح اندر رہوں گا؟ اگر اس چیز پر یہ خیال کرے گا تو یہ آدمی اندھا پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ ضرور کہے گی کہ میرا رب اپنے رب کو تلاش کرے گا. جب رب کو تلاش کرے گا تو رب اس کو مل جائے گا. ہر سلیم القلب اس پر گواہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جس میں بت بنائے جا رہے تھے، فروخت کی جا رہے تھے. عجیب خدا ہوتے ہیں، بناتے بھی خود ہے، فروخت بھی خود کرتے ہیں، سجدہ بھی اس کو کرتے ہیں.
تو یہ اب اتنی اتنا اللہ پاک جل نے بنائی ہوئی انسان کو اتنی کمالات سے آراستہ کر کے ابھی یہی کچھ سوچے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک آ جائے گا کہ آپ مت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. میرے پیچھے چلو. یہ بینا ہے. کون ہے؟ یہ بینا ہے. انسان میں مختصر سے بات کروں گا، طبیعت وہ ہے، لیکن ایک لطیفے کے ساتھ اس کو ختم کروں گا کہ ہمارا یہ حال کس اندھے کی طرح ہے. تمہاری عزتیں جو تمہیں اللہ مقدر کی ہیں وہ تمہارے پاؤں میں آ جائے گی، کہیں نہیں جائے گی. جو جس کی چیز کے لیے مقدر ہے اس کو مل رہی ہے تو انسان کو کیا نہیں ملے گی. لیکن وہ ہاتھ پاؤں مارے اتنے، بس جتنا اس کے لیے مقدر ہے وہ مرے مارے. یہ چڑیاں ہیں، شہشہاتیں ہیں، تمام دنیا اب دیکھتی ہے. یہ مال تمہارے پاؤں میں پڑ جائے گا. یہ طاقتیں جو تم کو آج مرغوب کر رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ آپ کے ہاتھ پاؤں میں پڑ جائیں گی. چونکہ وہ خدا کو نہیں پہچانتے، تم خدا پہچاننے والے بن جائیں گے. ایسا کہ نہیں ہو سکتا کہ تم رب کو پہچانو پھر اللہ رب العالمین تم کو ان کے حوالے کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری دلوں کی بیماری ہے جو ہم پر چھپی ہوئی ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے لطیفہ، واقعہ ہے لیکن لطیفے کی شکل میں ہے دلچسپ. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک بار پوری اپنی رعایا کے لیے دعوت کی تھی، بڑی دعوت کی تھی، اور بادشاہ بڑا زبردست تھا اور سمجھدار بھی تھا اور بہت منظم طریقے سے کام کرتا. للچپ کام نہیں کرتے تھے، حکمت کے ساتھ کام کرتے تھے. اس نے ہر ایک آدمی کے لیے اس کی مناسب کہ یہ شوگر والا مریض ہے، اس کو فلان چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے اس کو آپ خوان کہیں ٹرے کہیں اس میں رکھ دیا. فلان کے لیے فلان کے لیے فلان چیز کے لیے فلان، ہر ایک آدمی کے لیے علیحدہ دسترخوان بنا دیا کہ اس پر یہ بیٹھے گا، اس پر یہ بیٹھے گا، اس پر یہ بیٹھے گا، اس پر. جب سب کچھ درست ہوا تو ڈنڈورا پیٹا کے بادشاہ کیا دعوت ہے. تو وہاں ایک پیدائشی نبی نہ تھا یا نبی نہ تھا. اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بادشاہ کی دعوت ہے، لوگ بہت وہاں زبردست خوراکیں ہوں گی، مرغیاں ہوں گی اور وہ زبردست دعوت ہے. تو میں جب ہم کھانے لگے تو اگر لوگ جلدی کھاتے ہیں یا حرص کے ساتھ کھاتے ہیں تو پھر آپ مجھے کچھ اشارہ دیا کریں تاکہ میں بھی پھر جلدی ترتیب بناؤں. کہا ٹھیک ہے. وہاں چلے گئے تو وہاں ترتیب ہی اور تھی. ہر کسی کے لیے اپنا مقدر تھا، جو اس کے لیے وہ رکھا ہوا تھا وہی، اس سے ادھر ادھر ہاتھ نہیں لگا سکتے. 1 انچ ہاتھ لگائے گا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ اٹھائے گا تو وہاں ختم ہو جائے گا، اسی پر ہوگا. اس دنیا میں انسان ایک ذرا برابر بھی اپنے جو اس کو مقرر ہے ایک ذرا بھی نہیں کر سکتا زیادہ. اپنے ذرات نمک کی جتنے ذرات تمہارے حصے میں ہے
اس نمک کو ختم کر کے تم یہ دنیا سے جانا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس کو تمہارا ایک ذرہ باقی ہے اور تم اس سے پہلے جاؤ. کوئی ذرا آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. نہ ایک نمک کا ایک دانہ، نہ ایک ذرہ، نہ آپ کے ذہن میں کوئی گرد کی ہوئی ہے کہ اس ساتھ کوئی مٹی میں چیز ملی ہوئی ہوگی اس کی میں بھی یہ بھی کھائے گا. وہ بھی جائے، تم کھا کر اس کے بعد جا سکتے ہو، کیونکہ آپ کی وہی مقدر ہے تمہارے لیے ہر چیز. تو وہ جب بیٹھ گئے تو اندھا تو دیکھنا نہیں ہے. وہ اس نے سوچا کہ شاید پہلے سے لوگ تیز تیز کھاتے ہو، تو نے پہلے سے دونوں ہاتھوں سے شروع کر دیا. اپنی ٹرے کے سامنے بیٹھا ہے، دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہے. تو کس نے اس کو، اپنے بیٹے نے اس کو اشارہ اوپر سے دیا کہ نہیں آرام سے کھائیں، اپنا اپنا کھانا ہے. اس کا خیال ہی ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ اور تیز ہو جاؤ. یہ اور تیز ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ دونوں ہاتھ سے تو پہلے لگا ہوا تھا جس طرح ہم. تو نے کہا کہ چور ہے، لوٹ ہے. تو سارے ٹرے کو ادھر ادھر گرا دیا، بادشاہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو ہم وہی اندھے ہیں، لوٹتے ہیں. لیکن آپ کتنے کھاتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں تمہارے کبھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، مشرف نے دنیا میں کتنا کھایا اور لوٹا کتنا، جو لوٹا وہ کہاں چلا گیا. اس طرح باجوہ نے، اب وہ زندہ ہے، شیشے ہوٹل کے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا بیچارہ، کتنا کھایا، کتنا پیا اور کتنا لوٹا اور کتنا مزید کھائے گا. یہ تو دنیا ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ تمہاری ارزاق، روزیاں مقرر ہے، تمہاری عزتیں مقرر ہے کہ فلان آدمی دنیا میں آ کر اتنی عزت پائے گا. اب آپ وہ کام کریں جو رب تم کو کہتے ہیں کہ وہ کریں، جس پر تم کو ڈال رہا ہے. تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ پوری مدد فرمائے گا، تم کو دنیا میں خوش رکھے گا. ہم کو اللہ تعالیٰ کبھی تم کو عذاب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا یہ قانون نہیں ہے. وہ عذاب تو کسی کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس سے بدلہ لینا ہوتا ہے. یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی اس کی پرخاش ہو، قلبی رنجش ہو. یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کل اس کے لیے اونٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یار یہ آدمی، باقی لوگ تو سارے کہ ہم نے سرنڈر کیے ہیں، یہ آدمی خطرناک ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، کل کھڑا ہو جائے گا، سیٹ کا خطرہ ہے. تو اس کو کیا کریں گے، اس خطرے کو ٹالنے کے لیے اس کو ایک طرف کر دیتا ہے. یہاں کل ہی ہمیں یہ بڑا بن کر ہم پر مسلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ساتھ ہم نے پہلی کوئی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ تم اس کی ہمسر ہے، نہ اس کے ساتھ تم مقابل ہے، تم اس کی انہیں ضد ہے، تم اس کی انہیں ند ہے، نہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے کہ اس کے لیے تمہارے ساتھ زدم کرے، ساری اس کی مخلوق ہے. پھر آپ کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ ٹھیک چلو، سیدھی چلو. ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرتا ہے؟ اس کی کیا دلچسپیاں ہیں تمہارے عذاب دینے میں؟ کیوں برباد کرتے ہیں تمہیں؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ کی نعمتوں نے جو آپ کے سامنے بکھیر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کو ٹھیک اسی طرح استعمال کرتے جس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جس کی کام کے لیے بنائی ہیں.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تمام صفات کیا ہے؟ کمال والے ہیں. تم کمال کو پہنچ جاتے ہیں، کمال کو، کیونکہ تمہارا رب کمال والا ہے، تمہارا رب کے کمال والا ہے. لیکن تم نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر کی. جوانی کی تم نے شکر کی کہ کس قدر قیمتی زندگی تمہاری تھی، تم اس کے ساتھ کیا کیا. مال کی تم نے شکر کی، جب مل گیا تو آپ نے کیا کیا. اور اولاد کی تم نے شکر کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اولاد دی تو آپ نے اولاد کے ساتھ کیسے آپ نے تم اس کی کیا تربیت کی. بھائی کی آپ نے شکر کی، اللہ تعالیٰ نے بھائی دیا، تم اس کی کیا حق ادا کیا. اس طرح آپ گن لیں، اللہ تعالیٰ تم کی صبح شام کھانا دیتا ہے، تم نے کیا شکر گزاری کی. اللہ تعالیٰ آپ سے زمین روزی نہیں مانگتا، روزی تو تم کو دیتا ہے، لیکن وہ تمام زندگی کو، پوری زندگی کو اپنے رب کی اطاعت میں گزارو کہ جس کام کے بارے میں جو حکم دیتا ہے وہی کریں. آپ حکم کی غیبت مت کرو، فرماتے ہیں نا، غیبت مت کرو، اپنی بھائی کی خون کیا وہ نہ کرو غیبت. تم کو کہتا ہے کہ بدگمانی مت کرو بدگمانی. تم کو کہتا ہے کہ کسی کی مذاق مت اڑاؤ، تم بڑی چیز نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، نہ اڑاؤ. کسی کو تان تاشنی نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، چوری مت کرو، کسی کی عزت کو خراب مت کرو، زنا نہ کرو، سود نہ کرو. تمہارا بھائی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، یوں ہی آپ اس کو دے دے، بطور قرض دے دے. اسے تم سود کیوں دیتے ہو؟ وہ اسے بیچارہ پیر سے گرا ہوا ہے، تو مزید اوپر اور بار ڈالتے ہو. اب آپ دیکھیں، اگر انسان اپنی مال کی، اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، اپنی وہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی قدر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائے گا، کتنا بڑھائے گا، کس قدر اس کو اور زیادہ کیا توفیقات سے نوازے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم عزت کو مال میں ڈھونڈتے ہیں. بظاہر ہم کہتے ہیں کہ مال میں ہمارا خدا نہیں ہے، لیکن دل میں ہم کہتے ہیں کہ مال ہمارا خدا ہے. عزت ہم لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ ملے. کیا مینڈیٹ مجھے آتا جی مینڈیٹ ملا ہے. میں نے کئی بادشاہوں سے یہ بات سنی کہ قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، مینڈک دیا ہے، تو وہ اسی لیے اب یہ وہ ہم بادشاہ ہو گئے، پھر جیل میں ہوتے ہیں. لوگ تم کو مینڈیٹ دے، خدا تم کہہ دے کہ تم جیل میں جاؤ، کیسے تم کو مینڈیٹ ملے گا؟ تو اس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے رب کی رحمت کی دامن کو تھام میں پکڑو، اور یہ اس وقت ہوگا کہ تم اللہ کی حکموں پر جم جاؤ. وہ جو کہتے ہیں وہی کرو، اسے جو منع فرمائے وہی سے منع ہو جاؤ. تو آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جو تمہارے لیے ایسی مشکل ہو کہ وہ آپ کو تصور میں بھی نہیں آتا کہ یہ ہٹ جائے گا. آپ پر 30,000 پہاڑ تمہارے سر پر رکھے ہو تو اللہ بہت طاقتور ہے، اس کو یوں ہی اڑا دے گا آپ سے. انبیاء علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انبیاء علیہ السلام کو دریاؤں میں چھل پڑے، انبیاء علیہ السلام پر سختیاں آ گئی، نیکوکاروں پر سختی آ گئی، لیکن جس کے ساتھ خدا کھڑا ہو جائے اس کو کون گرا سکتا ہے؟ اسی لیے بجائے ہم کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیں، ہم اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جو رب ساتھ کھڑا ہوگا رب اس ساتھ کھڑا ہوگا. من کان اللہ کان اللہ لہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے احکام کے ساتھ چمٹے رہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ اسے کریں گے تو آپ اس کی نقد لذت دنیا میں آپ پاؤ گے. نقد وہ لذت آپ دل میں پاؤ گے کہ آپ سوچیں گے کہ دنیا یہ بادشاہی کافی ہے ہمارے لیے، آگے بادشاہی ہم کیا کرتے. یہی لذت کافی ہے. اتنی بڑی لذت دنیا میں ملے گی آپ کو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو باتیں نصیب ہوں گی چھپ کے. اللہ تعالیٰ کی جل آپ کو تعلق ہوگا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ پھر آخرت میں جو ملتے ہو تو انسان کے تصورت میں نہیں آتا. یہ جو ہم کہتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں حق ہیں سب، لیکن یہاں میں تصور میں آتے ہیں اس سے بالا ہے. فرماتے ہیں کہ کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. ہمیں تو بڑی بڑی امرتوں کو دیکھا ہے. بڑا ہمارے کہہ دیں کہ مثلا جنت میں 1 من انار ہوگا تو 1 من انار کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں کہ 1 من بڑا انار ہوگا، تو اس کی ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کی لذتوں کی، اس کی نعمتوں کی، اس کی مزوں کی. تو پھر وہاں تو وہی چیزیں ملیں گی. تھوڑا سا ایک کام کریں کہ نفس پر پتھر رکھیں. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جس نے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو روکا، اللہ سے ڈر گیا اور نفس کو روکا، تو اس کے جنت کیا ہے؟ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. چھوٹی ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا کہاں رکھو؟ جنت میں رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.